بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین حضرات، INN نیوز کے اس پلیٹ فارم سے زبیر مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں دنیا کا بہترین آئین نافذ ہے، لیکن آئین خود سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر عمل پیرا نہ ہوا جائے۔ اب یہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود بھی آئین کو فالو کریں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کو مجبور کریں کہ وہ قانون پر عمل پیرا ہوں۔ ناظرین، جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، جس ملک میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، وہاں ترقی ہوتی ہے، اور جس ملک میں قانون کی دھجیاں اڑا دی جائیں اس ملک کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہرحال پاکستان کا جو آئین ہے یہ سچ میں ایک بہترین آئین ہے، اور جس طرح ہم اپنے اس آئین پر عمل پیرا ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم دنیا کے ان ممالک کی صف میں شامل ہوں گے جو ترقی یافتہ ہیں۔ آج میں موجود ہوں گوجرانوالہ میں، میرے ساتھ ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ ساجد بیگ صاحب۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جیل کے جو جملہ معاملات ہیں ان کے متعلق یہ کس طرح ڈیل ان کو کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی، بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور مجھے یہ آپ نے موقع فراہم کیا کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے ناظرین کے ساتھ بات کر سکوں۔ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ریاست ایک آئین کے تحت چلتی ہے، اور آئین کے اندر ہی رہتے ہوئے ایک فوجداری نظام انصاف، جس کو کرمنل جسٹس سسٹم کہتے ہیں، وہ تقریباً دنیا کے ہر ملک کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایسے ہی پاکستان کے اندر بھی ہمارا فوجداری نظام انصاف ہے، جس کے ڈفرینٹ آرگنز ہیں، جس میں سب سے پہلے پولیس ہے، جو کہ کوئی بھی جرم ہوتا ہے اس کی کوگنیزنس لیتی ہے، اس کی اندراج کیا جاتا ہے، جس کو آپ رجسٹریشن آف FIR کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا اگلا جو ادارہ ہے وہ عدالت ہے، عدلیہ، جس کو جوڈیشری آپ کہتے ہیں۔ تو پولیس کے بعد جو وہ کرمنل میٹر ہے وہ عدلیہ کے پاس آ جاتا ہے، اس کا باقاعدہ ایک ٹرائل ہوتا ہے، اور ٹرائل کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے، کنوکشن ہو سکتی ہے یا ایکویٹل ہو سکتا ہے، اور دوران ٹرائل ضمانت بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد فیصلہ ہونے کے بعد یا کیس کے اندراج کے بعد ہمارے پاس دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیل کے اندر۔ ایک جن کا کیس چل رہا ہے، جن کو ہم انڈر ٹرائل کہتے ہیں، اور جس کو باہر کی دنیا میں پری ٹرائل ڈیٹینشن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس دوسری جو کیٹیگری ہے وہ سزا یافتہ قیدیوں کی ہے، جس کو کانوکٹس کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کیٹیگریز کو ہم ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے جو کہ سول پریزنرز ہیں، مثلا جو سول لین دین میں، مثلا کسی نے بینک سے لون لیا، اس کو واپس نہیں کیا، تو وہ ڈیفالٹ کے طور پہ جیل کے اندر آ سکتا ہے۔ کسی نے بیوی کا نان نفقہ دینا ہے، وہ تو یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ یہ میں عام لوگوں کی انفارمیشن کے لیے عرض کرتا چلوں۔ اچھا، اس کے بعد اگر کیس کے ساتھ ایک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی اٹیچ ہے، جو اس کو پروسیکیوٹ کرتا ہے، اور جب جرم ہوتا ہے تو سوسائٹی جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک زندہ انسان کا کردار دھار لیتی ہے، پورا معاشرہ، سوسائٹی، وہ مثلا اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک لیگل پرسن کے طور پہ سامنے آتی ہے، اور سوسائٹی اس کو پروسیکیوٹ کرتی ہے، اسٹیٹ اس کو پروسیکیوٹ کرتی ہے۔ تو جو جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں، ان لائک سول کیسز کے، اس میں جو پروسیکیوٹ کرتی ہے، استغاثہ جو ہے وہ ریاست کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور آپ عدالتوں میں اگر کبھی گئے ہیں تو آپ نے آواز سنی ہوگی کہ سرکار بنام محمد اشرف، سرکار بنام اسلم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جرم اگرچہ ایک شخص کے خلاف ہوا ہے، لیکن وہ پورے معاشرے نے سمجھا کہ یہ جرم پورے معاشرے کے خلاف ہے، کیونکہ اس نے اس کو امن امان کو تباہ کر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے جنرلی آپ نے جو ہے نا وہ بڑا ہی ہمیں بتا دیا تفصیلی طور پر کہ جو مختلف قسم کے پیرامیٹرز جیل میں آپ نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، بالخصوص کیٹیگریز کیا ہیں۔ تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بچوں کے متعلق سب سے پہلے آ جاتے ہیں سر، اکارڈنگ ٹو دی پنجاب پریزن رولز جو ہیں، آپ کس عمر سے کس عمر تک کے بچے کو بچہ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اڈلٹ ایج میں چلا جاتا ہے؟ اور بچوں کے لیے سر بالخصوص جو خوراک ہے وہ کس طرح کی پرووائڈ کی جاتی ہے جیل میں؟ اچھا، یہ میں نے تمہید تھوڑی سی آپ کے سامنے باندھی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ ہر ادارے کا کردار کیا ہے۔ اور اس سارے پروسیس میں رجسٹریشن آف کیس سے لے کے انکارسریشن تک، سزا تک، جتنے بھی اداروں سے ایک ملزم گزرے گا اس کو کچھ حقوق حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے، جس کو رائٹس کہتے ہیں۔ مثلا اگر پولیس کے پاس ہے تو اس کو وکیل کے ساتھ
کنسلٹ کرنے کا رائٹ حاصل ہوگا. اگر جیل میں ہے تو پھر بھی اس کو وکیل کے ساتھ. تو یہ سارے کے سارے حقوق جو ہیں, جس طرح کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ ایک بندہ جب ان کانفلکٹ آ جاتا ہے, متصادم ہو جاتا ہے, تو یہ سارے کے سارے حقوق اس کو حاصل ہیں. بچوں کے حقوق جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور بچے جب کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ان کو ہم مجرم بھی نہیں کہتے, ان کو ہم ڈیوینٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور چائلڈ ڈیلیکوینسی ہم اس کو کہتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ بچے جو ہیں وہ کیسے ڈیویٹ کیے, انہوں نے کیا, اور وہ جرم کی دنیا میں کیسے تھا. تو بچوں کے ساتھ جو ایک انٹرنیشنل لا ہے وہ ہے چائلڈ رائٹ کنونشن. یہ اقوام متحدہ کی ایک ٹریٹی ہے جس پر پاکستان سگنیٹری. اس کے نیچے ہم نے ایک جوونائل جسٹس سسٹم آرڈیننس بنایا. وہ ڈیل کرتا ہے کہ جب بچے پولیس کے پاس ہوں گے, بچے جیل میں ہوں گے, بچے عدالتوں میں ہوں گے, تو ان کے ساتھ ایک خاص برتاؤ کیا جائے گا. تو جیل میں ہم ان کے ساتھ خاص برتاؤ کرتے ہیں. آئیڈیلی تو ہمارے پاس بوسٹل انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, لیکن ہمارے پاس 2 بوسٹل جیلیں موجود ہیں, فیصل آباد میں, بہاولپور میں. باقی گجرانوالہ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک جوونائل بیرک ہے. اور جوونائل پاکستان کا جو لا ہے, جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ, اس کے تحت 18 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہے اس کو ہم جوونائل ٹریٹ کرتے ہیں. اس کو بڑوں کے ساتھ بالکل مکس اپ نہیں ہونے دیا جاتا, اس کو بڑوں کے ساتھ رکھا نہیں جاتا. ان کو جو اڈلٹس ہیں ان کے ساتھ جیل کے اندر میل ملاقات نہیں ہو سکتی, چونکہ ان کی بڑی ٹینڈر ایج ہے, تو ان کی عمر کا یہ تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ خاص برتاؤ کیا جائے, تاکہ وہ جو ایک جیل کا ایک انٹائر ایک ایٹماسفیئر ہے اس سے وہ بچ بھی سکیں, اور وہ یہاں سے سدھر کے پڑھ لکھ کے جا سکیں, تاکہ وہ دوبارہ ان جرائم کو رپیٹ نہ کریں. تو بچوں کے لیے یونیفارم ہے, بچوں کے لیے اسکول ہے. ایک رہائی آرگنائزیشن ہے لاہور کی, منو بھائی صاحب جو تھے, جن کی ڈیتھ ہو گئی. منو بھائی بہت بڑے شاعر تھے, لکھاری تھے, ادیب تھے, دانشور تھے, تو وہ اس کے روح رواں تھے ان کی. تو وہ رہائی کے ساتھ بھی ہم کولیبریٹ کرتے ہیں, ان کو اسٹڈی مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں, یونیفارم اپلائی کرتے ہیں. ہمارے ٹیچرز ہیں, تو ہم جوونائلز کو انگیج رکھتے ہیں, اور جتنی تعلیمی استعداد کے ساتھ جوونائل ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم وہیں سے اس کا ایجوکیشن سٹارٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک بچہ 9th میں پڑھ رہا تھا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ 9th کے پیپر اور آگے 10th کے پیپر اگر وہ سٹے کرتا ہے تو جیل کے اندر سے دے سکے. تو دس از دا سیپریٹ لیگل میکینزم فار دا جوونائلز, اور ہم بھی اس کو جو ہے وہ جوونائل جسٹس سسٹم کے تحت ڈیل کرتے ہیں. جی بہت اچھے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ خواتین جو ہیں وہ پریزنرز ہیں, کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو سولو خود اپنا اکیلی آتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ان کے شیر خوار بچے ہوتے ہیں. تو سر دونوں کو ذرا ایک تو ڈیفائن کر دیجئے گا, اور خواتین کے متعلق بتائیے گا کہ جیل میں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک جو ہے وہ روا رکھتے ہیں. دیکھیں جی, جیسے میں نے بچوں کا بتایا, تو جیل کے اندر کچھ ایسی کمیونٹیز ہیں جن کو ہم ولنریبل سمجھتے ہیں, کہ جن کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں خواتین بھی شامل ہیں. بچے اور خواتین یہ 2 اسپیشل کیٹیگریز ہیں, ان کو ہر حال میں سپریٹ رکھا جائے گا. خواتین جو ہے اس پہ جتنا بھی عملہ ہوگا سارا خواتین پہ مشتمل ہوگا. سپرنٹینڈنٹ جیل صرف اس کی سپروائزری حد تک اس کا رول ہے. ادروائز ہمارے پاس لیڈی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں, وہ اوور آل انچارج ہیں, اور ہمارے پاس کوئی 60 کے قریب خواتین ہیں. اس کے بعد لیڈی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس ہیں. اس طرح لیڈی وارڈرز بھی ہیں جو کہ ایکسکلوسیولی جن کی ڈیوٹی ادھر لگتی ہے. تو خواتین کے ساتھ پاکستان پریزن رول کے تحت 6 سال کا بچہ خواتین اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں. تو خواتین کے لیے علیحدہ بارک ہے, خواتین کے لیے بیڈنگ اچھی ہے, 4 پائیاں ہیں, خواتین کے لیے میڈیکل فیسلٹیز ہیں. ایک جو ہے وہ ایکسکلوسیو ویمن میڈیکل آفسر ہے, اس کے علاوہ ڈسپینسر ہیں, اس کے علاوہ فیمیل سائیکالوجسٹ ہے. اس کے علاوہ بچوں کے لیے پھر اسپیشل ہم ان کو دودھ وغیرہ دیتے ہیں, ان کو بسکٹ اور کھلونے, مطلب ہم ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں. اور مجھے یہ کہنے دیجیے گا کہ خواتین جیل کے اندر اتنی زیادہ محفوظ ہیں جتنی کہ شاید اپنے گھروں میں بھی نہ ہو, کیونکہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا, سرویلنس کا ایک پورا اسٹرکچر. اب تو ہمارے CCTV کیمریز ہیں, اور جو یہ ایک بڑا سمجھ لیں کہ لینڈ مارک جو میئر تھا پریزن ڈپارٹمنٹ کا, کہ تقریباً پنجاب کی اکثر جیلوں کو CCTV سے کنیکٹ کر دیا. اور ہماری جتنی بھی نقل و حرکت ہے یہ ساری کی ساری IG پریزنز جو ہیں ہمارے مرزا شاہ سلیم بیگ صاحب ہیں, یہ انہی کا ہی انیشیٹو ہے. تو وہاں پہ ساری کی ساری نقل و حرکت ہر جیل کی وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے. اور ان کیس آف اینی ایڈورس تھنگ آبزروڈ, تو وہاں سے ہمیں انسٹرکشنز بھی آ جاتی ہیں اور ہمیں اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے.
अच्छा सर, ये बताइए गا कि एक परसेप्शन है पब्लिक में कि जेलों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, कई कई साल वो उधर रहते हैं, उनकी जो है ना वो बेल्स नहीं होती। चलें वो तो अकॉर्डिंग टू रूल्स होनी है, उसमें किसी का हाथ नहीं होता। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई बंदा जेल में है और किसी को पता ना चले और जनाब उसका केस ही ओपन ना हो पाए? नहीं जी, केस तो ओपन होता है। और देखें, एक मैंडेटरी है लॉ के तहत कि जितने भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं इनको हर 14 दिन के बाद अदालत में पेश किया जाता है। तो जो जुडिशल रिमांड आपने सुना होगा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का होता है। तो 14 दिन के बाद उसका मकसद ये है कि उसको अदालत देख सके कि ये ज़िंदा है या मुर्दा है, बीमार है, कमज़ोर है, इसका वज़न कम हुआ, इसको। तो मसलन देखें, जितने भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं दे आर सपोज टू बी अंडर द कस्टडी ऑफ द जुडिशरी। तो वो 14 दिन के बाद जाते हैं और उनको पेश किया जाता है, उनकी अगली डेट्स वगैरह दी जाती हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर देखें हमारा ओवरऑल कुछ इश्यूज हैं, लेकिन केसेस के फैसले हो रहे हैं। हमारी तो मैंने देखा है कि पिछले 3-4 माह में 200-300 के करीब पॉपुलेशन कम हुई है। इसका मतलब लोगों के फैसले भी हो रहे हैं, सज़ाएँ भी हो रही हैं, और कुछ मसाइल के बावजूद जो हमारा सिस्टम है बड़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अच्छा, ये एक आपने अच्छी बात बताई कि जो अकोमोडेटेड लोग हैं उनकी तादाद में कमी वाक़ई हुई है। ये भी एक बड़ी क्लियर चीज़ है। मैं अपने नाज़रीन को भी बता देना चाहता हूँ कि ये कुछ गलत किस्म के परसेप्शंस होते हैं। ये हो नहीं सकता कि जेल में जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका जनाब कोई हाल पता ही नहीं है और ऊपर इंतज़ामिया को पता ही नहीं है, वो अंदर बैठे हुए हैं और गल सल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। एवरीबॉडी इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। और अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारे जितने भी जो प्रिजनर्स होते हैं जो कन्विक्टेड होते हैं, सज़ा याफ्ता जिनको हम कहते हैं, एक तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए आप क्या इकदाम उठाते हैं? दूसरा, जेल में ड्यूरिंग दियर प्रिजन उनका जो ड्यूरेशन होती है उसमें किस तरह के काम उनसे लिए जाते हैं? देखें जी, गुजारिश ये है कि जिनको सज़ाएँ हो जाती हैं वो फिर उनको ज़्यादातर रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है, यानी वो लेबर भी करते हैं। और हमारे पास भी जेल में फैक्ट्री मौजूद है जहाँ पे वो लेबर करते हैं, और लेबर को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है अगर बाहर की निस्बत देखा जाए, तो वो काम करते हैं। और बाकी उनको फिर रिमिशन भी मिलता है उसके बदले में, माफ़ी। जैसे हमारे कुछ लोग समझते हैं, बल्कि कुछ नहीं, ज़्यादा लोग समझते हैं कि जेल में कैद इसलिए कम हो जाती है कि दिन रात शुमार होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेल में कैद कम होती है माफ़ियों की वजह से। तो जो वो लेबर करते हैं उसके बदले में माफ़ी है उसकी, जिसको क्वार्टर्स हम कहते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ जो हमारे गवर्नमेंट्स के फंक्शनरीज हेड्स हैं उनकी तरफ से माफ़ी है। सदर पाकिस्तान की तरफ से अंडर आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो माफ़ी है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो अनब्रिडल्ड पावर हैं टू रिमिट द सेंटेंसेस, टू ग्रांट रिस्पाइट, पार्डन्स टू। तो वो माफ़ियाँ मिला के सज़ा कम हो जाती है। और फॉर एग्जांपल अगर किसी को 25 साल सज़ा हुई है तो वो 18-19 साल गुजार के बाहर चला जाता है। तो उसमें माफ़ी के जो है वो परमिशन के, और उसमें हम इनको कोशिश करते हैं कि इनको देखें। जेल का मकसद मेरे ख़्याल में यही होना चाहिए कि जेल इज़ ऑलरेडी अ पनिशमेंट। तो जेल के अंदर कोई और सज़ा नहीं हमें शुरू कर देनी चाहिए। मतलब जेल शुड बी यूज्ड जो है वो एज पनिशमेंट, नॉट फॉर पनिशमेंट। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये नहीं है कि अंदर से कोई अपनी सज़ाएं इधर नाफज कर दें। तो ये जेल की चारदीवारी में जो बंदा आ जाता है उसकी आज़ादी छिन जाती है, ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लिबर्टी। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ। उसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए, जो रिहेबिलिटेशन की बात की, तो नंबर ऑफ़ इंटरवेंशंस वी आर मेकिंग, और उसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो टेफ्टा की तरफ से यहाँ पे एक फुल फ्लैज स्कूल है, उसके प्रिंसिपल हैं, उसका स्टाफ है। मेल साइड पे हमारे पास 3 कोर्सेज़ हैं, मोटर वाइंडिंग है और इलेक्ट्रिशियन है। उसके बाद हमारे पास मोटरसाइकिल रिपेयर है। ख़वातीन की तरफ हमारे पास ब्यूटिशियन का कोर्स है और होम स्टिचिंग का कोर्स है। तो ये जितने भी ये 5 कोर्सेज हैं, 5 कोर्सेज जो हैं वो 3 महीने के होते हैं, 4 3-3 माह के हैं। मोटरसाइकिल रिपेयरिंग 6 माह का है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स अ सर्टिफिकेट इज़ गिवन टू द पार्टिसिपेंट, और वो उसमें समझ लें कि सर्टिफाइड हो जाता है, और वो बाहर जाके अपना जो भी उसने जो ट्रेड है उसको परसू करना है, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, तो वो उसको परसू कर सकता है। और हमारे पास कई ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि लोग यहाँ से गए, उन्होंने अपना वर्कशॉप खोल ली, मोटरसाइकिल्स की गैरेज वगैरह उन्होंने बना लिया, और वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं। और जो कैदी हैं उनका वापस आने का भी हमारे पास जो रेशो है वो ना होने के बराबर
پر ہے. اگر ہم دیکھیں دنیا کے ایون ترقی یافتہ ملکوں میں بھی دیکھیں تو ریسیڈیوزم ہے. ریسیڈیوزم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جیل کے اندر آیا, پھر یہاں سے گیا اور پھر جرم کو رپیٹ کر کے پھر واپس آ گیا. تو ریسیڈیوزم ہمارے یہاں بہت کم ہے. انڈر ٹرائلز کی کچھ کیٹیگری میں ہے, لیکن جو کانوکٹ ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جیلوں کا جو نظام ہے وہ اچھا یہ ہے. پھر اس کے علاوہ مذہبی تعلیم ہے, مذہبی ٹیچر ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ پھر نان فارمل ایجوکیشن ہے, جو پنجاب لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے کچھ 10 سینٹرز ہمارے پاس کام کرتے ہیں. یہاں پہ ایک تعلیم بالغان جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ہر جیل کے ہر کمرے میں ہر جو قیدی ہے ہی از سبجیکٹ ٹو دا ایجوکیشن ان ون وے اور دا ادر. اس پہ باقاعدہ 2 گھنٹے ڈیلی صبح کلاس ہوتی ہے. اچھا سر, یہ جو کرائم ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے مینٹل ڈس آرڈیننس کے ساتھ. ظاہر ہے کہ باشعور بندہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کسی کرائم کو کمٹ کرنے کے لیے. تو اس کے لیے کوئی سائیکیٹرسٹ جو ہیں ان کا کوئی بندوبست کیا جاتا ہے, ان لوگوں کو ان کی کاؤنسلنگ وغیرہ کی جاتی ہے تاکہ آفٹر کمپلیشن دیئر جو کنوکشن ان کا ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب یہ عام لوگوں میں جائیں تو پھر یہ دوبارہ اس طرح کے کسی کرائم کو کمٹ نہ کریں. دیکھیں جی, کرائم کی وجہ ایک سائیکلوجیکل فیکٹر اس میں نہیں ہے. اس کی تھیریز ہیں. نمبر بایولوجیکل ایک تھیری ہے, ایک سائیکلوجیکل تھیری ہے ڈیوینس کی. اس کے بعد ہمارے پاس اکنامک تھیوری ہے جو سب سے زیادہ ہے. سوشل ہے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ نو ون از بورن کرمنل. تو وہ معاشرہ ہے جو اس کو مجرم بنا دیتا ہے. اس کے معاشی حالات ہیں. سوشیو اکنامک پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو سائیکلوجیکل فیکٹر سے زیادہ سوشیو اکنامک فیکٹر جو ہے وہ زیادہ کار فرما ہے. تو یہاں پہ جی ایک بڑی کہہ لیں کہ انٹرونشن ہوئی پریزن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان دا شیپ آف پوسٹنگ آف سائیکالوجسٹ ایٹ ایٹ جیل. تو ہمارے پاس بھی 2 سیٹس ہیں سائیکالوجسٹ کی, اور وہ ہر آنے والے پرسنر کے ساتھ سیشنز ان کا ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن. اور ایف ہی از بین ڈائگنوز ود سم مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر, اس کو ہم مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کہتے ہیں, تو دین وی ہیو اے کمپلیٹ میکینزم دیٹ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف ہم اور ہر فردر. اور یہاں پہ سائیکیٹرسٹ بھی وزٹ کرتے ہیں گجرانوالہ ٹیچنگ ہاسپٹل کی طرف سے. تو ہماری سائیکالوجسٹ بھی جو ہیں وہ ان سے رہنمائی لیتی ہیں. اور ہمارے پاس ایک پوری کی پوری جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر وارڈ ہے جس میں وہ لوگ بند ہیں. دیکھیں جیل کے اندر, جیل کی اگر آپ بات کریں تو مثلا جیل کا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو ہر بندے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو باتھ روم میں بھی نہیں جا سکتے, اس کو بھی ہم یہ مثلا یہ چیزیں معاشرے کو پتہ نہیں ہے لوگوں کو. اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر والے بھی قبول نہیں کرتے. مطلب کوئی اپنی ماں کو مار کے آ گیا, کوئی 4-5 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کر کے آ گیا. اب مجھے بتائیں کہ معاشرہ اس کو برداشت کرے گا؟ ہمارے یہاں وائلنس کے واقعات نہیں ہیں. تو جیل کا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ ایسے گناہ گار لوگوں کو, ایسے گئے گزرے لوگوں کو, ایسے کنڈیم لوگوں کو جن کو معاشرہ بھی قبول نہیں کرتا, بس ایسی ہمارے پاس سٹوریز ہیں. تو ہم ان کو بھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. معذور لوگ ہیں ہمارے پاس جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ واش روم تک نہیں جا سکتے. تو ہمارا عملہ دیکھیں ان سب لوگوں کا خیال رکھتا ہے. ہمارے پاس تو ہر طرح کے لوگ ہیں. اچھا سر, جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں جیل میں اس کے متعلق تھوڑا بریف کر دیجیے گا. اس کے متعلق بھی تھوڑے سے مسپرسیپشنس ہیں پبلک میں, لیکن اوور آل چونکہ ہم جانتے ہیں میڈیا ایز اے میڈیا پرسن آپ کے ساتھ چونکہ ہم کوآرڈینیٹ کرتے رہتے ہیں تو ہم تو ان کے متعلق بہت سی چیزوں کے متعلق جانتے ہیں, پھر لوگوں میں کوشش کرتے ہیں اویئرنیس بھی پرووائڈ کریں. لیکن اگر آپ کی زبان سے لوگ سنیں گے تو انہیں تھوڑی تسلی ہوگی. دیکھیں جی بہت اچھی آپ نے بات کی, بڑا اچھا امپورٹنٹ کویسچن کیا آپ نے. جیل میں جو 2 بنیادی سہولیات ہیں نا, دے آر کروشل, دے آر ویری کریٹیکل اینڈ دے آر بیسک ایز ویل, پیراماؤنٹ. نمبر 1 کھانا, فوڈ, اینڈ نمبر 2 میڈیکل فیسلٹیز. تو اگر آپ اجازت دیں تو کھانے کی بھی بات کر لیں. تو کھانے میں جی اس وقت جو کھانا قیدیوں کو دیا جاتا ہے اس پہ پنجاب گورنمنٹ کی ایک خطیر رقم جو ہے وہ خرچ آتی ہے. اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جناب حمزہ شہباز شریف صاحب, انہوں نے قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں. حالانکہ ابھی بڑے تھوڑا ٹائم ان کو گزرا ہے, لیکن انہوں نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے اور وہ ان ساری چیزوں کو دے رہی ہے. کھانے میں 6 دفعہ چکن دیا جاتا ہے قیدیوں کو. اس کے علاوہ موسمی سبزی دی جاتی ہے موسم کے لحاظ سے. اس کے بعد چاول ہیں. ناشتہ جو تھا وہ ہمارا ایک روٹی اور چائے
کا کپ ہوتا تھا اس کو اپ گریڈ کیا گیا. اب ناشتے میں 2 دن آلو کی بھجیا ہے, 2 دن کالے چنے ہیں, 2 دن سفید چنے ہیں, زردہ ہے, عید کے موقع پہ خاص کر, رمضان میں روح افزا سیرپ, شربت, کھجوریں, کیلا, سیب, فروٹ, یعنی ہر ایک چیز جو ایک بیلنس ڈائٹ میں آتی ہے. اور یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں آپ کی معلومات کے لیے کہ یہ جو مینیو ہے, ڈائٹ مینیو, یہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد جو ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی, وہاں پہ جو ڈائٹیشین ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس مینیو کو تیار کیا جو کہ کیلریز کے حساب سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مثلا لوگ باہر سے بھی کھانا لے کے آتے ہیں, ان کے لیے بھی عرض یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک خطیر رقم کھانے پہ خرچ کر رہی ہے. تو باہر سے کھانے کی بجائے اگر آپ کوئی فروٹ لیں ہیں جو ایسی چیزیں ہیں تو کیونکہ کھانا تو ہم بھی دے رہے ہیں اور اتنا اچھا کھانا دے رہے ہیں کہ شاید وہ ہماری جو 70 سے 80% باہر کی پاپولیشن ہے وہ اتنا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے. میڈیکل کا آپ نے ذکر کیا, جو دوسری بڑی ایک ہماری فیسلٹی ہے, اس میں ہمارے پاس 2 میل ڈاکٹر ہیں, 1 فیمیل ڈاکٹر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 3 ڈسپینسر میل سائڈ پہ, 1 ڈسپینسر فیمیل سائڈ پہ, LHV ہے فیمیل سائڈ پہ. تو میڈیکل کی تمام سہولیات ہیں ہمارے پاس. اکوپمنٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ ہے, ہم نے ایک کوئی 20 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے ایک لیب بنائی ہے جس. اور سر انڈور بیڈ کتنے ہیں؟ انڈور 57 لوگوں کے لیے ایک ہاسپٹل ہے جو کہ ایک بڑا, اس میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی شامل ہے جو نشے کے عادی افراد ہیں ان کو ہم وہاں پہ. تو اس میں میڈیکل کا ایک یہ ہمارا لوکل سسٹم ہے. اس کے بعد اگر کوئی چیز ہمارے ڈاکٹرز کی سمجھ میں نہیں آتی, کمپلیکیٹڈ ہے, تو دین وی سینڈ اے کال ٹو دا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ آف گجرانوالہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اسپیشلسٹ کو بھجوائیں. تو ہمارے 1 ماہ میں 10-15 وزٹس ہوتے ہیں اسپیشلسٹ کے. اور ان کیس آف ایمرجنسی یہ آپ کویسچن کر سکتے ہیں کہ کیا مثلا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, تو اس میں ہم مریض کو بغیر انتظار کیے ہوئے فوری طور پہ شفٹ کر دیتے ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب حمزہ شہباز شریف نے ابھی ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ سٹیپ لیا جیل خانہ جات کے لیے کہ انہوں نے ریسکیو 1122 کی ایک ایمبولینس جو ہے وہ مختص کر دی. ابھی آپ یہاں جیل کے اندر آئے ہوں گے تو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ایمبولینس دیکھی ہوگی. تو پہلے ہمیں ریسکیو کو کال کرنی پڑتی تھی, اب ہم اسی ایمبولینس کے اندر جس میں ساری چیزیں اکوپڈ ہیں, آکسی میٹر ہے, آکسیجن سلنڈر ہے, سی پی آر اور اس کے علاوہ اندر ہمارے پاس جو میں بتا رہا تھا ایکس رے مشین ہے, لیب ہے, ریفریکشن مشین ہے جو آئیز وغیرہ کے بھی ٹیسٹ کرتی. تو مثلا اگر آپ باہر کی بجائے دیکھیں, باہر تو لوگ کویکس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, ہماری جو رورل پاپولیشن ہے, اور بہت کم لوگ ہیں جن کو وہ MBBS. تو ادھر آپ کو ڈور سٹیپ پہ MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ موجود ہے, اور کوئی ایمرجنسی میں ہم ان کو بلا لیتے ہیں. تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم اس کی کیئر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم ان کے کسٹوڈین ہیں. اور جو ہمارے IG پریسن ہیں مرزا شاہ سلیم بیگ صاحب, ان کی یہ خاص انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے جو میڈیکل ہے اس کو اگنور نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے. تو ہم کئی زندگیاں ہم نے بچائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے کافی انٹروینشن سے, کئی لوگ ہیں جو بڑے موذی امراض کا شکار ہوتے ہیں, کئی لوگ ہیں جن کو CPR کر دیا گیا اور ان کو ریوائیو ہو گئے. بس ایسے بھی سیالکوٹ میں تھا, تو ایک شخص تھا وہ بالکل ہی اس کی سمجھ لیں ڈیتھ ہو چکی, تو ڈاکٹر اس کے پاس گیا تو اس نے ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ کی, CPR کیا اس کا, تو وہ ریوائیو ہو گیا. تو اس طرح کی بھی مثالیں ہیں. ہاں جی. اچھا سر, لاسٹ پہ یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ خیر اور شر کی جنگ جو ہے یہ تو قیامت تک چلنی ہے. جہاں خیر ہے وہاں شر بھی ہوگا, جہاں شر ہے وہاں خیر بھی ہوگا. تو جیل کا جو نظام ہے سارا, اس میں ایک پھر اور پرسپشن ہے کہ یہاں کسی حد تک کرپشن بھی کی جاتی ہے. کچھ لوگ تھوڑے سے پیسے لے دے کے کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کر دیتے ہیں, کسی کو کوئی سگریٹ پرووائڈ کر دی ہے, یا کسی کی کوئی بارک بدل دی, یا کسی کو کوئی جگہ دے دی. تو اوور آل آپ سر اس سارے سسٹم کو کس طرح پھر ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو پرسیپشن آپ نے بتائی وہ بالکل موجود ہے لوگوں میں کہ جیلوں کے اندر کرپشن, اور وہ کسی حد تک مثلا آج سے پہلے اگر دیکھیں تو وہ کسی حد تک لوگوں کی پرسیپشن جائز بھی تھی. اب جو ہے وہ سرویلنس اتنی زیادہ ہے اور ٹرانسپیرنسی اتنی آ گئی ہے. فار ایگزامپل جو ہے ہمارا ایک مانیٹرنگ کنٹرول روم IG صاحب نے اسٹیبلش کیا ہے,
IG آفس میں. یہ جتنی بھی میرے جیل کے اندر حرکات و سکنات ہیں وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہیں. کوئی وزٹر آیا ہے, اس نے پیسے دیے ہیں, وہ پیسے دیتا پکڑا جاتا ہے. ہم نے کئی جو وارڈرز ہیں ان کو نوکری سے نکالا ہے, ڈسمس کیا ہے, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کسی سے 100 روپیہ 200 روپیہ لیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ چونکہ جو پاپولیشن ہے وہ عام افراد کی نہیں ہے, دے آر کرمنلز. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے اسٹاف کو, اور یہ یہاں پہ نہیں ہے, یہ آل اوور دا ورلڈ ایک فنومین ہے کہ جدھر آپ 3000 کے قریب یہاں پہ قیدی ہوں گے, جس میں سے ہیبیچول کرمنلز بھی ہیں, جس میں ڈکائٹس بھی ہیں, تو جس میں کچھ شریف لوگ بھی ہیں جو چانس کرمنل ہیں, پہلی دفعہ آئے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اتنی زیادہ تعداد, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹاف کو اس طرف لگائیں, ان کو لالچ بھی دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 3 اور 4 ایئرس اتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی سسٹم کے اندر آئی ہے, خاص طور پہ جو ہمارا ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے, اور ہمارے ہاں ایک جو سینٹرل کنٹرول روم ہے, مانیٹرنگ روم ہے جو IG صاحب نے بنوایا ہے, جہاں پہ ہمہ وقت پورے پنجاب کی جیلوں کی سرویلنس ہو رہی ہے, اور ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ IG صاحب سپرنٹینڈنٹ کو فوری طور پہ بھیج دیتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب دو. ساجد بیگ صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں اپنے پورے جتنے بھی میکانزم تھا بلکہ آپ کا سارا جیل کا, اس کے متعلق آپ نے ہمارے ناظرین کو بتا دیا. ناظرین, پوری دنیا میں جزا و سزا کا سسٹم جو ہے وہ نافذ ہے, پاکستان میں بھی اسی طرح کا ایک سسٹم نافذ ہے. آج کی اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہو کہ جیل کا جو ہے وہ سسٹم کیا ہے. بہت سے غلط پرسیپشنز جو ہیں وہ لوگوں میں پائے جاتے ہیں. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جیل کوئی کسی ہوٹل کا نام نہیں ہے, کسی سرائے کا نام نہیں ہے. جیل جو ہے یہ قیدیوں کے لیے ہے. یہاں گو کہ اچھا کھانا دیا جا رہا ہے, قیدیوں کے ساتھ بڑا اچھا حسن سلوک روا رکھا جا رہا ہے, بڑی اچھی میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جو جہاں مہذب لوگ رہتے ہیں وہ جیل کے نام سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ جیل چاہے کسی 5 اسٹار ہوٹل سے بھی بڑی فیسلٹی پرووائڈ کرے, لیکن وہ بہرحال جیل ہوتی ہے اور وہ قیدیوں کے رہنے کی جگہ ہے, وہ کسی شریف آدمی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر مغل کو اور میری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.